دوستوں، اگر اسلام کی تاریخ میں ظالم بادشاہوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو یزید کا نام پہلے نمبر پر آتا ہے، کیونکہ یزید واحد ایسا بادشاہ گزرا ہے کہ جس کا دامن آل رسول کے خون سے رنگا ہوا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ یزید شرابی، زناکار، مکہ و مدینہ جیسی پاک سرزمین کی عزت کو پامال کرنے والا تھا۔ دوستوں، اگر آپ تاریخ اسلام میں یزید کی موت تلاش کریں گے کہ آخر یزید کی موت کیسے ہوئی، تو آپ کو تاریخ میں دو قول نظر آئیں گے۔ کچھ اتہاسکاروں کا کہنا ہے کہ یزید کو ایک رومی لڑکی سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ لڑکی یزید سے محبت کا ناٹک کیا کرتی تھی اور دل ہی دل میں یزید سے انتہائی نفرت کرتی تھی، اور ہمیشہ یزید کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے ایک موقع کی تلاش میں رہتی ہے۔ ایک دن کسی بہانے اس نے یزید کو دور ویرانے میں تنہا بلایا۔ وہاں کی ٹھنڈی ہواؤں نے یزید کو بدمست کر دیا۔ اس لڑکی نے یہ کہتے ہوئے کہ جو بے غیرت اپنے نبی کے نواسے کا غدار ہو، میرا کو وفادار ہو سکتا ہے، خنجر آبدار کے پے در پہ وار کر کے چیر پھاڑ کر اس کو وہیں پھینک دیا۔ چند روز تک اس کی لاش چیل کووں کی دعوت میں رہی۔ بالآخر ڈھونڈتے ہوئے اس کے غلام اور خادم وہاں پہنچے اور گڈھا کھود کر اس کی سڑی ہوئی لاش کو وہیں داب آئے۔ جبکہ کچھ اتہاسکاروں کا کہنا ہے کہ یزید کی موت اس طرح نہیں ہوئی، بلکہ یزید کو عمر کے آخری حصے میں ایک خطرناک بیماری نے جکڑ لیا تھا۔ یہ بیماری اتنی خطرناک تھی کہ اس کے پیٹ میں ہر وقت درد ہوتا رہتا اور ساتھ ہی ساتھ آنتوں میں زخم بڑھتے جا رہے تھے۔ جب یزید کو یقین ہو گیا کہ اس کی موت یقینی ہے تو اس نے اپنے بیٹے معاویہ کو بلا کر کہا، میرا آخری وقت آ چکا ہے، میرا بچنا اب مشکل ہے۔ اے معاویہ، میں چاہتا ہوں کہ میری جگہ اب تخت پر تم بیٹھو۔ یہ سنتے ہی یزید کے بیٹے معاویہ کی چیخ نکل پڑی اور اس نے چلاتے ہوئے کہا، میں ہرگز اس سلطنت کی گدی پر نہیں بیٹھوں گا جس پر نواز رسول امام حسین کے خون کا دھبا لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی سلطنت کا بادشاہ بننے سے ہمیشہ محروم رکھے۔ یزید نے جب اپنے بیٹے کی زبانی الفاظ سنے، اس کی بے قراری اور بڑھ گئی۔ بستر پر مزید بے چین ہو کر تڑپنے لگا۔ یہ بیماری اتنی بڑھ گئی کہ یزید کی آنتوں میں کیڑے پڑ گئے، جسم سے خطرناک بدبو آنے لگی تھی۔ یزید کو حد سے زیادہ پیاس لگا کرتی تھی، لیکن جب اس کو پانی پلایا جاتا اس کی بے چینی اور بڑھ جاتی، اور اگر پانی نہیں پلایا جاتا تو اور بے چین ہو کر تڑپتا تھا۔ الحاصل یزید کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ پانی پینے پر بھی بے چینی ہوتی اور نہ پینے پر بھی بے چینی ہوتی۔ آخرکار اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی۔ موت کے بعد اس کے جسم سے ایسی خطرناک بدبو آ رہی تھی کہ کوئی بھی اس کے قریب جانے سے کترا رہا تھا۔ دوستوں، جس سلطنت کے لیے یزید نے امام علی مقام امام حسین اور آپ کے اہل بیت کے خون ناحق سے اپنے ہاتھوں کو رنگ لیا، جس اقتدار کی خاطر اس نے کربلا میں ظلم و ستم کی آندھیاں چلائیں، بد نصیب یزید اس تخت پر صرف 3 سال 6 مہینے تک کی حکومت کر سکا۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری محنت پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔